بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے ساتھی، سارے احباب، سلسلہ وار قصہ اور سلسلہ وار مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چل رہا ہے، اور آج تقریباً 24واں بیان ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے آخر تک پوری سیرت تو بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر مکمل بیان کرنی ہو، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، تو 1 سال نہیں بلکہ 1.5 سال 2 سال لگیں گے انشاءاللہ۔ تو پوری سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گی۔ اب یہ چونکہ مختصر وقت ہے، اس لیے میں اہم باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ، میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ میسرہ 2 ہیں۔ ایک وہ میسرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ملا، پھر 23 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے، اور ایک یہ میسرہ ہے حضرت خدیجہ کے غلام۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کے غلام جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ میسرہ، وہ میسرہ تو مسلمان ہو گیا بعد میں آ کر، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے صحابہ میں ان کو شمار نہیں کرتے۔ یہ تقریباً اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ، اور ان کے انتقال کا قصہ بھی عجیب ہے میسرہ کا، کہ کس طریقے سے ان کا انتقال ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ وہاں شام کے سفر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے مناسبت ہو گئی تھی، اور حضرت خدیجہ کے بھی خاص آدمیوں میں تھے یہ۔ نبوت کبھی ملی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سفر میں ساتھ رہنے سے خاص مناسبت ہو جاتی ہے آدمی کو، کہ دوستی ہو گئی، تعلقات ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھالا، قریب سے حضور کو دیکھا، اور بادلوں کو سایہ کرتے دیکھا ہے میسرہ نے، تو تعجب کرنے لگا کہ بھی لوگ تو حرم شریف میں بہت آتے ہیں، لیکن یہ تو عجیب آدمی ہے۔ وہ میسرہ کہتا تھا، خلاصہ کلام یہ کہ اب میسرہ کی تفصیل بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ میں تو میرا تو ارادہ تھا کہ نفیسہ کی تفصیل بیان کروں، یہ کہاں سے آئی تھی، کیسے ہاتھ لگ گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے لڑکیاں مل جانا، اچھے خادم مل جانا، اچھے ساتھی مل جانا، یہ بھی تو بڑی چیز ہے، لیکن چلو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اب تو سلسلہ وار یہی مضمون شروع کرتا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھ لو کہ یہ حضرت خدیجہ والے جو میسرہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں شام، یہ صحابی نہیں بنے، بلکہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال پر حضرت خدیجہ نے کیا کہا، پھر حضور نے بھی کیا کہا، کیونکہ گھر میں ہی رہتے تھے یہ، اور گھر میں ہی رہتے تھے سارا۔ نفیسہ نے کیا کہا، ان سے تعلقات تھے سب سے، سارا گھر کا کام سنبھالتے تھے یہ، وہ کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، 2 مسئلے ہوئے۔ ایک تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے پورے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت شام کی طرف، اور یہاں پیچھے حضرت خدیجہ اور یہ نفیسہ، یہ آپس میں، چونکہ سیکرٹریاں تھی، حضرت خدیجہ بار بار تذکرہ کرتی تھی نفیسہ سے کہ میں جو ہیرا ڈھونڈتی تھی وہ مل گیا، یعنی رغبت نکاح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرت خدیجہ کی طرف سے چلی ہے، حضور کی طرف سے بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ بات یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہچان گئی، حالانکہ ابھی شام کا سفر تو اب ہوا، اب جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آئیں گے میسرہ کے ساتھ، میسرہ کارگزاری سنائے گا، تب جا کر خدیجہ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ایسا آدمی ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ جو ہے وہ پہچان گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا پہچان گئی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اسی طریقے پر حضرت عمر کی بہن نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، اکرمہ کی بیوی نے اکرمہ کو پہچان لیا، صفوان ابن امیہ کی بیوی نے صفوان ابن امیہ کو پہچان لیا۔ یہ سارے قصے ہیں جو میں کئی مرتبہ بیانوں میں کہہ چکا ہوں، اور آج کے سبق میں بھی یہ قصے آ چکے ہیں سارے کے سارے، کہ کس طریقے سے ان عورتوں نے پہچانا ان کو۔ اسی طریقے سے سلمہ نے بھی ہاشم کو پہچان لیا اور ہاشم نے سلمہ کو پہچان لیا۔ یہ جوڑی چلی، اور یہ جوڑی کیسی چلی کہ دیکھو سارا قصہ کے بھی جو ہے یہی سے نبوت چلنے والی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بار بار نفیسہ سے کہتی تھی کہ بھئی دیکھو اچھا یہ راز ایسا راز تھا کہ نفیسہ نے کسی کو کہا نہیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاضمے کمزور ہوتے ہیں، وہ کمزور ہاضمے ہوتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ بات کہہ دیتے ہیں، بھئی ایک بات کہتا ہوں کسی کو کہنا مت، ایک بات کہتا ہوں کسی کو کہنا مت، ایسے کر کے وہ راز نکلتا ہے۔ یہ راز حضرت خدیجہ کا نکلا نہیں۔ وجہ کیا کہ ایک تو نکلتا میسرہ سے، تو میسرہ تو سفر میں ہے، ایک نکلتا نفیسہ سے، تو نفیسہ جو ہے یہ بالکل پکی لڑکی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن نفیسہ کو خدیجہ کتابوں میں لکھا ہے چونکہ اب آپ واپس آئیں گے، 2 مہینے میں آئیں گے، 3 مہینے میں آئیں گے، 4 مہینے میں آئیں گے، سفر سے لوٹیں گے، تو یہ نظام بنانا ہے شادی کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر کچھ باتیں، دل میں کچھ پلاننگ، دل میں خیالات میں کیسا کروں گی، کیا کروں گی۔ کیوں کہ ورقہ ابن نوفل، ورقہ جو تھے یہ بہت بڑے یعنی آسمانی کتابوں کے ماہر بھی تھے، کاہن بھی تھے، ستاروں کا علم بھی جانتے تھے، یہ حضرت خدیجہ کے خاص رشتہ دار تھے۔ حضرت خدیجہ کو کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو ورقہ کے پاس ضرور جاتی، اور ان کے والد یہ بھی خاندانی آدمی تھے، ان کے چچا عمرو ابن اسد خدیجہ کے یہ بھی بڑے لوگوں میں تھے، یہ خاندان معروف تھا۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے اپنا دل کا خیال کا اظہار کرتے ہوئے شرماتی تھی ان لوگوں کے سامنے، لیکن جب سفر سے واپسی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے کھل کر ورقہ سے بات کی، اور جو ان کے قریب رشتہ دار تھے، اور یہ فرمایا کہ یہ باتیں ہیں، اور یہ تفصیل آئے گی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اب تو میں آپ کو لے چل رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر پر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ میسرہ کو چلتے ہوئے خدیجہ نے کہا تھا کہ خیال رکھنا پورا رپورٹ میرے پاس آنا چاہیے، چونکہ سیٹھانی ہے اور وہ تو غلام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نوکر جو ہوتا ہے وہ سیٹھانی کے سیٹ کی بات مانتا ہے، پورا رپورٹ آنا چاہیے۔ اور جب روانہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستوارہ تھا، وہ دیکھ کر آپ کی طرف دوڑا آیا، ایک دم بھاگا آپ کو دیکھ کر، اور یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا، یہ اس زمانے کا آخری نبی ہونے والا ہے، اس زمانے کا یہ آخری نبی ہونے والا ہے، یہ اس راہب نے کہا۔ میسرہ یہ تعجب کرنے لگا کہ کیا بات کہہ رہا ہے یہ آدمی۔ اچھا، راہب کا مطلب ہوتا ہے بڑا آدمی، بڑا عالم، اتنا بڑا آدمی۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ تمہارا کیا نام؟ میسرہ نے کہا کہ میسرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں معمولی سی سرخی تھی جس سے آنکھیں خوبصورت لگتی تھی، کہ یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ ہاں، یہ سرخی آپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ تو راہب زور سے بولا، ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء، وہو نبی وہو آخر الانبیاء، ہاں یہی وہ نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے، بس یہی ہے، یہ کہہ کر راہب نے جو ہے اعلان کرنا شروع کر دیا
چونکہ امیر تھا، جب اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا اور زور زور سے جو ہے بولنا شروع کیا، تو جو اس کے یعنی شاگرد تھے وہ بھی بھاگے بھاگے آئے اور سب دیکھنے لگے، اشارہ کرنے لگے، ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بالکل اطمینان کے ساتھ، کوئی بھی ٹینشن نہیں، لوگ آتے تھے تو حضور سے ملاقات کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے، جیسے عام آدمی آتا ہے مسافر کرتا ہے اس طریقے سے آپ ملاقات کرتے تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ خواب، کچھ ایسی چیزیں آتی تھی جس سے سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ میرے ساتھ کچھ معاملہ کرے گا، کچھ معاملہ ہوگا، کیا ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے کہ آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مال ہو تو میں یہ کروں گا، زمین ہو تو یہ کروں گا، عہدہ ہو تو یہ کروں گا، وہاں مال و منال تو وہاں تو مال تو ہے ہی نہیں، وہاں کوئی عہدہ تو ہے نہیں، لیکن آپ کو کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ معاملہ ہوگا، چونکہ سفروں کے اندر یہ ساری چیزیں حضور دیکھتے رہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے آپ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے، اسی اثنا میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا، جیسے دھندے کے اندر ہوتا ہے نا، یہ تو نے کم دیا، یہ تو نے کم، تھوڑا بہت ہوتا ہے معاملہ کاروبار میں۔ ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ تم لات و عزا کی قسم کھاؤ، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی۔ یہ لات اور عزا یہ اصل میں ان لوگوں نے نام بگاڑے تھے، اللہ تو اللہ کو یہ لات کہتے تھے، عزیز، عزیز سے یہ عزا نکالا، یہ مفسرین نے لکھا ہے بل اللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ چونکہ آج کا درس قرآن میں نے دیا ہے تو اس میں نے تفسیر پڑھی کہ یہ لوگ جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے تھے، یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ، تو انہوں نے کہا لات عزا کی قسم کھاؤ۔ حضور نے فرمایا میں نے کبھی لات عزا کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً آپ نے جواب دیا، اب وہ جھگڑ رہا ہے اور انہوں جواب دے رہے ہیں، اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزا پر گزر بھی ہوتا ہے میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ آپ نے جواب دیا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور آپ سچے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ بھی یہودی تھا، وہ بھی راہب تھا، وہ بھی جو ہے وہاں کا چودھری تھا، تو آپس میں جو لڑائی ہوئی تو حضور نے کہا میں یہ نہیں کرتا۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں، دو فرشتے آتے اور سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ اچھا اسی طریقے سے دیکھا درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو کہیں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ نبوت تو ملی نہیں ہے، ڈھونڈتے بھی کون یہ سلام کر رہا ہے۔ تو میسرہ جو ہے یہ تھوڑا بڑی عمر کا بھی تھا، تھوڑا سمجھدار بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا اسی وجہ سے کبھی دیکھیں یہ کہ آدمی کون ہے کیا نہیں، اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنے حرم میں لوں تو ظاہر بات ہے کہ تحقیق کر کے لوں۔ تو یہ میسرہ بار بار کہتا تھا کہ میں دیکھتا تھا جہاں دھوپ آتی تو دو فرشتے آ کر سایہ کرتے، میں بھی فرشتوں کو دیکھتا، کبھی فرشتے نہیں بادل آ جاتے کہ بہت دھوپ ہے کڑاکی کی اور بالکل گرمی ہے تو فوراً جو ہے بادل آ کر سایہ کرنے لگتے۔ یہ سارا منظر میسرہ جو ہے نوٹ کرتا رہا۔ سفر میں گئے وہاں پر کسی سے کوئی انبن ہو گئی، کسی سے کوئی لین دین کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، بھئی کسی نے کہا پیسہ نہیں دوں گا، یہ جیسے ہوتا ہے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا کہ میسرہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھئی اتنے پیسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ، یہ تو دھندے کے اندر نقصان ہوگا، تو آپ فرماتے کہ کوئی بات نہیں، میرے حساب میں نقصان ہوگا، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ لڑائی کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیشہ یاد رکھنا
کہ لڑائی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. شب قدر کے تعین بھی لڑائی سے ختم ہو گیا کہ اس ورنہ جو ہے ایک ہی شب قدر ہوتی ہے، لوگ اسی میں عبادت کرتے، لیکن یہ کہ لڑائی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، مقدر کا جو ہوگا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی. یہاں تک میں کئی قصے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ سفر لمبا ہے نا. ایک دو قصے، کئی قصے ہوئے ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ابو طالب کے ساتھ، تو جاتے ہوئے 15 قصے ہوئے، شام آتے ہوئے 22 قصے ہوئے. یہ سارے میں نے چھوڑ دیے. اسی طریقے سے نفیسہ کی سارے قبائل چھوڑ دیے. میسرہ صرف اتنا بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے حضور کے نبوت ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، جس پر حضرت خدیجہ نے مرثیہ کے اشعار پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت اثر ہوا اس کا، اور کہ سارا گھر کا کام سنبھالتے تھے. اب جو ہے واپس جب آئے پتہ چل گیا ابو طالب کو کہ یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. میں نے کئی قصے بیچ میں چھوڑ دیے ہیں کیونکہ مجھے مضمون اب پورا کرنا ہے، کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اس لیے میں مختصر لے کے چل رہا ہوں. اب جب ابو طالب کو پتہ چلا تو کبھی فلاں قافلہ آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد گئے تھے کاروبار کے لیے، جہاں خدیجہ کو ہی پتہ چلا قافلہ آ رہا ہے. ابو طالب کو ایک ٹینشن، اور وہ ٹینشن بھی ان کے اعتبار سے برابر تھا. وہ ٹینشن یہ کہ دھندا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ابو طالب کو ٹینشن. اس لیے کہ ابھی گھر میں حالت ٹھیک نہیں ہے اور دھندے کے لیے بھیجا ہے، اور اب خدیجہ نے جو ہے اتنا مال دیا اور بہت عزت کے ساتھ بلایا، تو دھندا کچھ اللہ کرے دھندا ہوا. یہ دعا مانگتے تھے ابو طالب، کبھی دھندا ہوا ہو، کچھ برکت ہو تو گھر بھی ہمارا چلے، اور یہ کہ مکہ میں نام بھی ہو کہ دھندا کر کے آیا، دھندا ہوا، پروفٹ ہوا کہ اتنی پوٹلی نفع ملی. یہ حضرت خدیجہ کو یہ ٹینشن نہیں تھا. حضرت خدیجہ کو دوسرا ٹینشن تھا. وہ ٹینشن یہ کہ میسرہ آ کر کیا کارگزاری سناتا ہے. یہ دونوں ٹینشن اپنی اپنی جگہ برابر ہے. حضرت خدیجہ کہتی تھی نقصان ہوگا زیادہ کیا ہوگا کوئی بات نہیں، لیکن آدمی تو ہیرا ہے، تو میسرہ کی کیا کارگزاری سناتا ہے. اور وہاں ابو طالب کو یہ کہ بھی پتہ نہیں دھندا کتنا ہوگا، کتنا نفع ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں. حضرت خدیجہ نے باتوں میں نفیسہ سے کہا کہ نفیسہ اب یہ آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں اور میسرہ بھی آنے والا ہے، ساری کارگزاری تو ہم لیں گے، لیکن یہ کہ کاروبار کے سلسلے میں کوئی زیادہ پوچھنا نہیں ہے، بلکہ میں نے نیت کر رکھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہوں سب سے زیادہ نفع میں محمد کو دوں گی، یعنی جو بھی ہوگا سب سے زیادہ میں ان کو دوں. اضعاف مضاعفہ کا جملہ روایتوں میں آتا ہے کہ انی اعطی ہی اضعاف مضاعفہ، یعنی میں بہت ان کو پیسہ دوں گی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں اور میسرہ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، جس طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اس طرف جو ہے سایہ اس طرف چل پڑتا. تو حضرت خدیجہ بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے ہوئے جو دیکھا تو پاس کی جو تمام عورتیں تھیں، سہیلیہ کہو، رشتہ دار کہو، کوئی دور فاصلے تو تھے نہیں کہ 8 گھنٹہ ڈرائیو ہے کہ 15 گھنٹہ ڈرائیو ہے کہ 2 گھنٹہ ڈرائیو ہے اور پتہ نہیں اتنا دور پہنچنا ہے، قریب مکانات تھے. حضرت خدیجہ نے تمام عورتوں کو بلایا اور عورتوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں محمد، دیکھو کیا شان کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھو آپ. عورتوں نے بھی دیکھا، عورتوں نے کہا کہ ہاں بھی ان کی شان تو بہت نرالی ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میسرہ کو سب سے حضرت خدیجہ نے حضور سے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، اس لیے کہ قافلے والے آ کر حساب کتاب دیں گے حضرت خدیجہ کو. سارے قافلے والوں کا حساب کتاب لیا حضرت خدیجہ نے، بتاؤ کتنا ہوا، اتنا ہوا، چلو میرا پیسہ مجھے دو، تمہارا پیسہ تم لو، چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے حساب دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں رکھا حضرت خدیجہ نے. یہ فرمایا کہ تشریف رکھیں، باقی سب لوگوں کا حساب کتاب سب کا لیا
اور سب کو دیا، کسی نے نقصان کیا، کسی نے نفع کیا، کسی نے کم نفع دیا، کسی نے زیادہ دیا. جلدی جلدی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نمٹایا، اور نمٹانے کے بعد اب آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی، پہلے میسرہ کو بلایا اپنے غرفہ خاص میں، حضور انتظار میں بیٹھے، میسرہ کو بلایا، اور میسرہ کو بلا کر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ابھی یہ آدمی لڑکا کیسا تھا تم نے؟ تو میسرہ نے کہا کہ آپا جان میں کیا بتاؤں، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. میں نے تو یہ دیکھا، فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا، فلاں راہب نے یہ بات کہی، فلاں راہب نے یہ بات کہی، فلاں جگہ جھگڑا ہوا، آپ نے جھگڑا نہیں کیا، پیسہ چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. حضرت خدیجہ دھیان سے سنتی رہی. پھر نفیسہ کو بلایا، نفیسہ کو بلا کر کہا سن یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھ. تو ساری کارگزاری میسرہ نے پھر سنائی، یہ ہوا. حضور باہر بیٹھے ہیں حساب کتاب دینے کے لیے. اب جو ہے جب فارغ ہو گئی، اب اگر خدیجہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاں کیا حساب کتاب ہوا، کیا ہے کیا نہیں. آپ نے بہت بھولے پنے میں حساب دیا، بہت بھولے پنے میں. بھئی یہ ہے، اب اس میں جو آپ کا ہو آپ لے لو، میرا ہو مجھے دے دو. یہ تاریخ روایت بیان کرتا ہوں میں، جو آپ کا ہے آپ لے لو. اب تو حساب کتاب کر کے حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو آپ کا نفع یہ ہے. یعنی اب حساب دو قسم کے ہیں، ایک تو راس المال ہے موڑی، اور ایک نفع ہے. تو نفع میں پارٹنر ہیں، موڑی تو واپس کرنی ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو یہ نفع ہے، یہ نفع آپ کا آپ لے لو، یہ نفع مجھے دے دو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی لڑائی بڑائی نہیں. حضور خوش ہو گئے پوٹلی اپنے لے کر کہ چلو مجھے یہ نفع مل گیا، اب میں جا کر بتاؤں گا اپنے چچا کو. اب جو ہے جب حضور اٹھنے لگے تو خدیجہ نے کہا اجلس آپ بیٹھیے، یہ میرا نفع بھی لے جاؤ. اپنا نفع بھی دے دیا. مثال کے طریقے سے 1,00,000 نفع ہوا ہے، 50,000 حضور کا ہے، 50,000 خدیجہ کا ہے، تو 50,000 تو حضور کو دے دیا. جب روانہ ہونے لگے تو خدیجہ نے کہا میرا 50,000 بھی لے لو. تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، ارے اللہ تعالیٰ نے اور برکت دے دی. جب حضور روانہ ہونے لگے تو خدیجہ نے کہا یہ موڑی بھی لے جاؤ، راس المال یہ بھی لے جاؤ. تو آپ کو تو یعنی اور زیادہ خوشی ہوئی. جب روانہ ہونے لگے تو اب دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دروازے تک پہنچے تو حضرت خدیجہ نے کہا یا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس اب کمرے میں صرف حضور ہیں اور خدیجہ ہے، اور نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی. خدیجہ نے کہہ دیا کہ تم قریب والے کمرے میں چلی جاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ نے بات کی اور خود اپنا پیغام رکھا. بھئی تم جوان ہو، نکاح کا تمہارا ارادہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں نکاح کا ارادہ تو ہے، لیکن یہ کہ بھی ہمارے پاس گھر نہیں، یعنی اور بیوی کو لاویں تو بیوی کو کھلانا پلانا یہ چیز. تو حضرت خدیجہ نے خود نے کہا کیا ارادہ ہے میرے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جائے. یہ ہے مین پوائنٹ یہاں. اور بعض روایت میں ہے کہ نفیسہ سے کہلوایا. یہ دونوں مورخین جو ہے کئی چیزیں لکھتے ہیں، یہ مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں کیا ارادہ ہے میرا ساتھ. تو آپ فرماتے تھے چونکہ آپ کنوارے تھے، کنوارا لڑکا ہو کنواری لڑکی ہو تو وہ تھوڑے سے حیا فرماتے تھے کہ مجھے تو یعنی ایسا لگا میرے پاؤں تلے کی زمین جو وہ سرک گئی. اتنی بڑی عورت سیٹھانی، میں نے اس کا پیسہ لیا، اس کے ساتھ نکاح. تو آپ پہلے تو خاموش رہے، آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو بھی آئے، خوشی کے آنسو، اور چہرے کے اوپر تھوڑی سی سرخی بھی. کیا جواب دوں؟ خدیجہ کہہ رہی ہیں جواب دیجئے. تو آپ جو ہے نیچے نکاح کر کے آپ نے جواب دیا، اور بہت اچھا جواب دیا کہ یہ مسئلہ ہے نکاح کا، شادی بیاہ کا، اس میں میرے چچا سے مشورہ کر لوں، ابو طالب سے، چونکہ وہی انہی کی تحویل میں ہوں. حضرت خدیجہ نے کہا کہ بہت اچھا، اپنے چچا سے تم مشورہ کر لو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ایک تو ایک اپنا نفع ملا، حضرت خدیجہ نے بھی اپنا نفع دے دیا، مڑی بھی دے دی، اور نکاح کا پیغام بھی. فوراً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی وہاں سے روانہ ہوئے پوٹلی لے کر. بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے باہر نکل کر حضور اپنا گھر ہی بھول گئے. کیا مطلب کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا سوچتا ہے آدمی.
آئے تھے کئی مہینوں کے بعد، چھوٹا سا مکہ، یہ گلی میں جاؤں، یہ گلی میں جاؤں، یہ گلی میں جاؤں، بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ شادی بیاہ کی خوشی ایسی ہوتی ہے انسان کو کہ وہ انسان کو، میں تو سودا کے قصے میں قصہ سناؤں گا سارے، جب ان کے نکاح کا پیغام آدمی جو ہے، یعنی یہ خوش دادا کی، اگر جو ہے پوتی کی شادی ہو رہی ہے اور پر دادا بھی بیٹھا ہے اس کی شادی میں، تو پر دادا بھی تمنا کرے گا کہ کاش یار میری مجلس ہوتی ہے، کاش میری مجلس ہوتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوچنے لگے کہاں جاؤں کہاں جاؤں کیا کروں، سوچتے سوچتے ہاں یہ ہے، گئے وہاں۔ ابو طالب انتظار میں تھے، پتہ تو چل گیا تھا آئے۔ اب ابو طالب نے بہت استقبال کیا، ابو طالب کی اہلیہ نے، چچی تھی، انہوں نے استقبال کیا۔ یہ جو علی یہ جو دوسرے بچے وغیرہ تھے، حضرت علی تو اس وقت پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بھی دوسری اولادیں تھیں، اس لیے ابھی حضرت عائشہ تو پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مسئلہ چل رہا ہے سارا۔ چنانچہ بہت استقبال کیا، بیٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کارگزاری سنائی بھولے پن میں انداز میں۔ اب چچا اتنا میرا ہوتا تھا، آپا نے زیادہ دے دیا، اور یہ بھی اور یہ بھی یہ بھی۔ ابو طالب کہنے لگے کہ واہ 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 واہ، بہت نفع، مجھے تو یہ ٹینشن تھا کہ تو دھندا بھی کرے گا کہ نہیں، نفع بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ کہا نہیں نہیں، بہت اللہ نے دیا، بہت برکت دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنی زبان سے کہا کہ چچا ایک بات راز کی اور بھی ہے۔ ابو طالب نے کہا بتاؤ۔ فرمایا کہ خدیجہ نے یہ کہا ہے، پہلے تو مجھے پوچھا کہ ابھی تمہارا نکاح کا ارادہ ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ ہے، لیکن ہمارے پاس مکان نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو خدیجہ نے پیغام رکھا ہے اور یہ کہا ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے تو چچا نے کہا تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ یہ تو بہت اونچی عورت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بالکل پورے یعنی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہے اس نے کہا۔ تو ابو طالب نے کہا اچھا اب تو کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا، کیوں کہ پورے مکہ والے چاہتے ہیں اس عورت سے شادی کرنا، میں اس کی پوری ترتیب بناتا ہوں، پوچھوں گا، تحقیق کروں گا، بات کیا ہے۔ چنانچہ وقت نکال کر ابو طالب خود پہنچے خدیجہ کے پاس اور کہا اچھا۔ جب ابو طالب پہنچے تو وہاں میسرہ بھی کھڑے تھے، وہاں نفیسہ بھی کھڑی تھی، وہاں زید بن حارثہ بھی کھڑے تھے۔ زید بن حارثہ بھی حضرت خدیجہ کے غلام تھے، ان کا قصہ بھی عجیب ہے حدیثوں کے اندر، یہ سب تھے۔ اور خدیجہ تو سیٹھانی اپنے کمرے میں تھی۔ وہاں جب گئی تو نفیسہ نے کہا کہ ہاں آپ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا آپا سے ملنا ہے۔ یہ کہا آپا تو کل ملے گی۔ یہ جملہ سن لیا خدیجہ نے، تو خدیجہ نے کہا کون ہے؟ یہ کہا ابو طالب۔ یہ کہا آنے دو۔ اب گئے ابو طالب، یہ کہا وہ میرا بھتیجا آیا تھا اور یہ ساری باتیں کر رہا تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے نکاح کا پیغام؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، میں نے ہی رکھا ہے پیغام اور میں نے ہی ارادہ کیا ہے۔ تو ابو طالب نے جو سوال کیا وہ سوال سنو، تھوڑا بیان آج لمبا ہو گیا ہے لیکن وہ سوال سنو۔ ابو طالب نے کہا کہ اتنا بڑا معاملہ آپ کے ساتھ شادی کا، اور آپ کا خاندان مکہ کے چودھریوں میں، بڑے لوگوں میں، رئیسوں میں، ہمارا خاندان بھی یعنی عزت والا ہے، لیکن اب غربا ہے، فقراء ہیں، تو یہ آپ کے والد، یہ ورقہ اور یہ آپ کے چچا عامر بن، اس لیے کہ ان کے والد بعض علماء نے لکھا ہے کہ حرب الفجار میں ہی مر گئے تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ زندہ تھے، تو یہ آپ کے والد کیسے خوش ہوں گے؟ یہ ابو طالب نے سوال کیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا میرے والد کا آپ ٹینشن نہ لو، میرے والد کا آپ ٹینشن نہ لو، میری عادت ہے روزانہ رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو میرے والد کو روزانہ 1 بوتل شراب کی پلاتی ہوں، اور اگر کوئی خاص مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو میں 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں۔ جب 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں تو ہر چیک پر سگنیچر کر دیتے ہیں وہ اوکے 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 اوکے۔ جب تمہارا ہمارا یہ معاملہ طے ہو جائے گا کبھی کس طریقے سے نکاح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو اس کے بعد پھر میں جو ہے ترتیب بنا لوں گی میرے گھر کی، آپ فکر نہ کریں۔ ابو طالب نے کہا مہر
کیا طے کریں گے، یوں کہ وہ بھی فکر نہ کریں. اب مہر کیا طے ہوا، شادی کی تاریخ کیا طے ہوئی، اور آپس میں کیسے معاملہ آگے بڑھا، وہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. اچھا ایک بات یہ سن لو، میں نے جو لڑکیوں کے وظیفے کے لیے کہا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کئی لڑکیاں ایسی ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، سرما نہیں لگا سکتی، آنکھوں میں جیسے تکلیف ہوتی ہے سرما نہیں لگاتی ہے. تو کوئی حرج نہیں، جو آپ سرما لگانا ضروری نہیں ہے. جب کپڑے کوئی دیکھنے کے لیے آئے تو کوئی بھی اچھے کپڑے جب پہنو تو وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ پڑھ کر کپڑے بدم کر دو. بعض مرتبہ الرجی ہوتی ہے، بعض لڑکیاں سرما نہیں لگا سکتی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کپڑے پر بھی دم کر سکتے ہو. بعض پوچھتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے کہ ہے نہیں، ہاں لڑکوں کے لیے بھی بھائی یہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن لڑکوں کے رشتوں کا زیادہ ٹینشن نہیں رہتا، لڑکیوں کے رشتوں کا زیادہ ٹینشن رہتا ہے. سمجھ گئے نا، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھے بستر دے اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھے رشتے دے عافیت کے ساتھ. اب مفتی صاحب کے فتوے سن لو، کل انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آج سے صدقہ فطر سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنی ہے. صدقہ فطر کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لیجئے. تمہید سمجھنے کے بعد پھر صدقہ فطر کے مسائل سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. ہماری شریعت نے جو عبادتیں ہم پر مقرر کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی عبادتوں کے اندر ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے. لیکن ہماری شریعت اتنی اچھی اور اتنی حسین ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہے تو اس کی تلافی بھی ساتھ ساتھ میں بتا دیتی ہے کہ چلو بھئی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی یہ تلافی ہے. اور جیسی غلطی ہوتی ہے اسی کے حساب سے تلافی بتائی جاتی ہے. جیسے ایک مثال دوں میں، نماز کی مثال لے لو کہ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ارکان کے قبیل سے ہیں کہ ارکان اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ اب دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اور نماز کے اندر بعض چیزیں واجبات کے قبیل سے ہوتی ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر شریعت نے اس کی تلافی بتا دی ہے کہ آپ کو دوبارہ پوری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخیری قاعدے میں آپ سجدہ سہو کر لو، کوتاہی کی تلافی ہو گئی. اور نماز کے اندر بعض چیزوں کا تعلق سنت اور مستحبات سے ہوتا ہے تو اس میں کمی کوتاہی کی وجہ سے نہ نماز لوٹانے کی ضرورت ہے اور نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی تلافی یہ مقرر کی گئی کہ نماز کے آخر میں دعائے معصورہ دے دی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ انسان اپنی کوتاہی کا اقرار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوگی اسے ختم کر دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل بھی دیے تاکہ فرائض میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے. یہ ایک مثال دی. ایک دوسری مثال لے لو، جیسے حج ہے تو حج کے اندر کچھ چیزیں تو فرائض کے قبیل سے ہے کہ اگر وہ فرض چھوٹ گیا تو اب دوبارہ پورا حج آپ کو کرنا پڑے گا، اس کی کوئی تلافی نہیں، تلافی یہی ہے کہ دوبارہ حج کرو. لیکن اسی حج میں بعض چیزیں واجبات کے قبیل سے ہوتی ہے کہ وہ واجب اگر چھوٹ گیا تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ یا تو دم دے دو یا بدنہ دے دو، یا اسی طریقے سے بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، مختلف، کبھی دم واجب ہوتا ہے، کبھی بدنہ، کبھی صدقہ واجب ہوتا ہے. تو یہ تلافی بتائیے، آپ بہت سے مسائل کے اندر دیکھتے ہوں گے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبادتوں میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اور پھر اس کوتاہی کی تلافی کے طور پر شریعت کوئی نہ کوئی حل ہمارے سامنے رکھتی ہے. تو اب روزوں کا مسئلہ لے لو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے اہم جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ روزہ ہے. تو چونکہ روزہ بھی ایک عبادت ہے اور رمضان میں اور بھی بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں تو خاص روزے میں بھی انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو روزے کی حالت میں انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے شریعت نے اس کی تلافی بھی ہمارے سامنے بتائی ہے. اس کی تلافی کس طریقے سے بتائی ہے؟ اس کی تلافی اس طریقے سے بتائی ہے کہ بنیادی طور پر سمجھ لو کہ روزے کی حالت میں دو طرح کی چیزوں سے انسان کو رکنا پڑتا ہے. دو طرح کی چیزوں سے.
ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہے جو روزے کے علاوہ انسان کے لیے حلال اور جائز تھی، لیکن خاص روزے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی، جیسے کھانا ہے، پینا ہے. یہ چیزیں ایسی ہے کہ روزے کے علاوہ جائز تھی، خاص روزے کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ چیز حرام کر دی گئی. تو ایسی جو پابندی ہے، یہ ایک پابندی ہے. تو ایسی پابندی کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی شریعت نے بتائی ہے اس طریقے سے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان نے کھا لیا، پی لیا، اسی طریقے سے بیوی کے پاس چلا گیا، تو یہ چیزیں اگر بعض صورتوں میں ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا، یہ تلافی ہے. بعض صورتیں ایسی ہے کہ اس صورتوں کے اندر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. مسائل آپ کے سامنے ہیں، ہمیشہ بیان کیے جاتے ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہے کہ اس میں نہ قضا واجب ہوتی ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کمی کوتاہی ہے، لیکن شریعت اس کو کمی کوتاہی نہیں مانتی ہے. جیسے روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، بعد میں اسے احساس ہوا کہ بھئی میں تو روزے سے تھا. تو بظاہر یہ کوتاہی ہے، لیکن شریعت اس کو کوتاہی نہیں مانتی، درگزر کرتی ہے اور روزہ بدستور باقی ہے. تو اس صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ تو تلافی بتائی ہے ان صورتوں میں کہ جن چیزوں سے روزے کے علاوہ وہ چیزیں استعمال کرنا جائز تھا اور خاص روزے کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی تھی. اس میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو یہ تلافی ہے ہمارے سامنے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ، بعض صورتوں میں صرف قضا، اور بعض صورتوں کے اندر نہ قضا اور نہ کفارہ. لیکن روزے کے اندر ایک دوسری چیز بھی ہے جس سے رکنا ضروری ہوتا ہے انسان کو. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ جو روزے کے علاوہ بھی حرام اور ناجائز تھی، لیکن روزے کی وجہ سے اس کی حرمت اور بڑھ گئی، روزے کی وجہ سے یہ اور زیادہ حرام ہو گئی. جیسا مثلا غیبت کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ روزے کے علاوہ بھی حرام تھا، تو ظاہر سی بات روزے میں بھی حرام ہی رہے گا. اسی طریقے سے لغو اور لایانی اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو روزے کے علاوہ بھی حرام تھی، گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، اسی طریقے سے بد نظری کرنا، بہت سے گناہ ہیں جو روزے کے علاوہ بھی حرام تھے، لیکن روزے کے اندر اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسی چیزوں میں اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کی کیا تلافی ہے؟ بھئی روزے کی حالت میں کسی نے غیبت کر لی، بد نظری کر لی، اس طرح کے کام کر لیے، تو بھئی فقہی اعتبار سے تو اس کا روزہ درست تو ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کے اندر کمی کوتاہی اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتوں کی کیا تلافی ہے؟ تو ایسی صورتوں کی اور ایسی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت نے صدقہ فطر مقرر کیا ہے. یہ ہے صدقہ فطر کہ ایسی کوتاہیاں ہو گئی ہے تو چلو اس کی تلافی بھی بتاتے ہیں کہ آپ صدقہ فطر دے دو عید الفطر کے دن اور عید الفطر سے پہلے، تو یہ جو کوتاہیاں ہوئی ہے ہم اس کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیں گے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جو صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، وہ دو مقاصد سے واجب کیا ہے. دو مقصد ہے اس کے. پہلا مقصد بتایا ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے جو لغو اور رفث اور غلط کام ہو جاتے ہیں اس کی پاکیزگی کے لیے، تاکہ انسان کی وہ چیزیں پاک ہو جائے. سب سے پہلا مقصد. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، کہ مسکین کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے نا، پورے اسلام کا خلاصہ دو جملوں کے اندر ہے. پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے: خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. اس لیے شریعت کے احکامات کو دیکھو کہ جہاں خوشی کے مواقع ہوتے ہیں تو وہاں شریعت غریبوں کو بھی ساتھ میں رکھتی ہے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانیاں ہوتی ہے، شریعت نے کیا کہا ہے کہ بھئی تمہارے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پورا غربا اور مساکین کے لیے رکھو. ولیمہ ہے تو ولیمہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، شریعت نے کہا کہ بھئی سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے.
اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھو گے تو خوشی کے مواقع میں شریعت اس بات کا لحاظ رکھتی ہے کہ مالداروں کے ساتھ ساتھ میں غریبوں کو بھی کچھ ملے. تو چونکہ عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے تو صرف مالدار کی خوشی منائے، ساتھ ساتھ میں غریب لوگ بھی خوشی منائے. تو غریبوں کو بھی خوشی میں شامل کرنے کے لیے اور گناہ اور جو رفث وغیرہ ہے ان سے پاکیزگی کے لیے چیز بھی ایسی مقرر کی گئی کہ روزے داروں کے روزے بھی پاک ہو گئے اور غریبوں کے لیے خوشی کا انتظام بھی ہو گیا. یہ ہے صدقہ فطر. ابھی صدقہ فطر کے مسائل کیا ہے اسے انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیں گے. ایک نصیحت سن لیجئے، یہ راتیں جو چل رہی ہے ان راتوں میں کیا کرنا، ایک سوال ہے کہ قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، دعا مانگیں، کلمہ پڑھیں، کیا کریں؟ بہت آسان جواب ہے، جس چیز میں آپ کا دل لگے وہ کرو. نماز پڑھنے میں دل لگ رہا ہے نماز پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھنے میں دل لگ رہا ہے سورہ اخلاص پڑھیے، کلمہ پڑھنے میں دل لگ رہا ہے کلمہ پڑھیے. اور صرف لیٹے لیٹے اللہ اللہ سبحان اللہ پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو وہ کریے. کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو سو جائیے، کلمہ پڑھتے پڑھتے سو جائیے، لیکن گناہ مت کیجیے. بس یہ ہے کہ ان راتوں کا گناہ بڑا بھاری ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، شب قدر بھی چل رہی ہے. یہ نہیں، یہ راتیں بہت قیمتی ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ، اگر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا طبیعت نہ لگے تو سو جاؤ، یہ ابا فرماتے تھے ہم کو کہ طبیعت نہ لگے سو جاؤ. یہ جتنی بھی سیرت میں بیان کر رہا ہوں میں نے اس کا اکثر حصہ میرے والد صاحب سے سنا ہے، اور کتابوں میں بھی الگ الگ پڑھا. سیرت کے بارے میں تو علماء نے بہت 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 پتہ نہیں کس نے کیا کیا لکھا ہے. یہ تو میں مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو یہ جو راتیں چل رہی ہیں اس کو جو ہے آپ غفلت میں آدمی نے گزارے، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کی راتیں ملتی کہ نہیں ملتی. جو آپ کا جی لگے وہ کرو. علامہ ابن تیمیہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا تھا حضرت ہم کیا کریں؟ تو ابن تیمیہ نے کہا جو تمہارے جو جی لگے جس چیز میں وہ کرو. لیٹے لیٹے بھی سبحان اللہ پڑھتے ہو پڑھو، یہ رات کی جو ہے برکتیں مل جائیں گی. اس لیے ان راتوں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع یہ نیت کرے کہ اب مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. یہ عزائم کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. اور یہ جو میرا سبق چلتا ہے مختصر، درس قرآن بھی آتا ہے، پھر جو ہے یہ روزانہ کے سبق بھی چلتے ہیں. تقریباً 7 سال سے سبق چل رہے ہیں مختصر. اسے روزانہ سنو تو اللہ رسول کی بات بھی کان میں پڑے گی، پتہ چلے گا کہ اللہ رسول کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ. اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انک حق ووعدک حق ولقاؤک حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. اللہم لک الحمد انت حق من ذکر واجود من سئل واوسع من اعطى. اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر كما يحب ربنا ويرضى. اللهم يا مجيب السائلين يا خير المسؤولين يا مجيب دعوة المضطرين
نسألك يا ربنا التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة والخلة الصافية وفك وثاقنا من المعصية يا مجيب السائلين يا قابل التائبين. نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله موقنين بها، والطف بنا يا ربنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها. ونسألك يا ربنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من النار، أجرنا ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارفع عنا من البلاء، اللهم ارفع عنا من البلاء، اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم إنا نعوذ بك من كورونا، اللهم ادفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا من البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أزواجنا ورقاب أولادنا ورقاب بناتنا وأبنائنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على سابغ نعمك عدد الشفع والوتر كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ مبارک مہمان آیا اور مبارک مہمان اب رخصت ہو رہا ہے. اے اللہ اس کا آنا بھی کیا اور اس کا جانا بھی کیا. اے اللہ ہم اس مہمان کی قدر نہ کر سکے، ہم نہ مسجدوں میں جا سکے،
نہ حرمین جا سکے، نہ جو ہے کسی جگہ بیان کرنے جا سکے، لیکن جو بھی ہے وہ تو نے مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ اے اللہ جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس مبارک مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو تجھ سے اتنا کہیں گے، حشر کے میدان میں یہ 1441 کا رمضان اور یہ 2020 کا رمضان، اے اللہ اسے اٹھا لیا جائے گا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، سن لکھ کر، تاریخ لکھ کر حشر کے میدان میں اسے اٹھایا جائے گا، اور یہ مہمان سے تو پوچھے گا بتا میں نے تجھے جس طرف بھیجا تھا ان لوگوں نے تیری قدر کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اے اللہ ہمیں امید ہے کہ کارگزاری یہ رمضان جب سنائے گا تو یہ بھی روئے گا اور یہ بھی کہے گا کہ اللہ انہوں نے بہت قدر کی تھی، جبکہ مسجدوں میں یہ نہیں جا سکے، جبکہ باہر نقل و حرکت نہیں کر سکے، حرمین میں نہیں جا سکے۔ اے اللہ جو بھی ہوا ہے تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے مولا کریم تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ کسی کو نماز پڑھنے والے کو نماز کا سہارا، روزہ رکھنے والے کو روزے کا سہارا، قرآن پڑھنے والے کو قرآن کا سہارا۔ اے اللہ ہم تو بے سہارا ہیں اور تو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اے اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، اور عافیت کے ساتھ جو بھی محنتیں ہوئیں بیان کی شکل میں، دعا کی شکل میں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی شکل میں، اسباق دینے کی شکل میں، تنہائی میں جو دعائیں مانگی گئی، خلوت میں اور جلوت میں جو دعائیں مانگی گئی، اے اللہ حرمین میں جو دعائیں مانگی گئی، اور ساری دنیا میں مسلمانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دعائیں مانگی، اے اللہ ان ساری دعاؤں کو اپنے دربار میں تو قبول فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ آج یہ امت پریشان ہے، اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے اور یہ انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ اس انسانیت کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو آپ نے قبول کیا، یونس علیہ السلام کی دعا کو آپ نے قبول کیا، اور ایوب علیہ السلام کی دعا کو آپ نے قبول کیا، زکریا علیہ السلام کی دعا کو آپ نے قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو آپ نے قبول کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپ نے قبول کیا۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ من النیران کا عشرہ چل رہا ہے۔ اے اللہ کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اے اللہ ان راتوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ بہت امید ہے، ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے ہیں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ جتنے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ان کو صحت، قوت، ہمت، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ آسمان نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے ہیں، تیرے چاند نے کبھی ایسا رمضان نہیں دیکھا ہے، تیرے سورج نے تیرے یہ ایسا رمضان نہیں دیکھا ہے، ستاروں نے ایسا رمضان نہیں دیکھا، ہواؤں نے ایسا رمضان نہیں دیکھا۔
اے اللہ سورج کی گرمی نے ایسا رمضان نہیں دیکھا جو اس رمضان میں ہم گزرے ہیں، مگر اے اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، تیرا کرم مشہور ہے، تیرا کرم مشہور ہے، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، اے اللہ تیرا کرم مشہور ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر جب ہم دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ آج کی رات حرمین شریفین کی طاق راتوں میں سے، اور ہمارے یہاں طاق رات نہیں ہے، ساری راتیں تیری ہیں، سارے دن تیرے ہیں، سارے فرشتے تیرے ہیں، ہم بھی تیرے ہیں، اے اللہ تیری تعریفیں بہت ہیں، چاند کا چاند بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے اللہ تیری تعریف بیان کرنے والے بہت ہیں۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جتنے سمندر ہیں اور 7ویں آسمان پر جو سب سے بڑا سمندر ہے ان سب کی روشنائی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بن جائے، اور دنیا میں جتنی زمینیں ہیں اور جنت میں جتنی زمینیں ہیں وہ سارے کے سارے کاغذ بن جائے، اور انسان اور جنات مل کر تیری تعریف لکھنا شروع کرے، اے اللہ روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، کاغذ بھی ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، تیری تعریف پوری نہیں ہوگی، تو اتنا بڑا ہے، اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، اے اللہ ہم غریبوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، معافی کا قلم پھیر دے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہوں، عافیت کے ساتھ ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، جسے شوہر کی ضرورت ہو شوہر عطا فرما، جسے کوئی دھندے کی ضرورت ہو دھندا عطا فرما، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو اولاد عطا فرما، کسی کو لڑکوں کی ضرورت ہو لڑکے عطا فرما، کسی کو بیٹیوں کی ضرورت ہو بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ جسے جو چاہیے تو اس رمضان میں دے دے اور اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا رازدار بنا دے، تو ہمیں اپنا رازدار بنا دے، تو ہمیں اپنا رازدار بنا دے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو جاتا ہو، اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اس مبارک مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دن گزر گئے، جو راتیں گزر گئیں، اے اللہ اس میں جو ہوا قبول فرما، جو گناہ ہوئے معاف فرما۔ اب ان راتوں کی تو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت اچھا مہمان آپ نے ہماری طرف بھیجا تھا اور بہت خوشی خوشی آیا تھا، اب یہ مہمان سلام کر کے روانہ ہو جائے گا اور یہ مہمان دیکھتا ہوا جائے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ حشر کے میدان میں یہ کہیں نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اے اللہ ایسے برے دنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، رات کی برائی سے، دن کی برائی سے، کرونا وائرس کی برائی سے، کینسر کی برائی سے، جھگڑوں کی برائی سے، نا اتفاقی کی برائی سے، اندھیروں کی برائی سے، اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ تیرے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ولیلۃ السوء وساعۃ السوء وصاحب السوء وجار السوء۔ یہ تیرے نبی کی دعاؤں کے جملے ہیں۔ دن کی برائی، رات کی برائی، اندھیرے کی برائی، جھگڑے کی برائی، بیماری کی برائی، بری گھڑی کی برائی، برے پڑوسی کی برائی، اے اللہ اس سے تیرے نبی پناہ مانگتے تھے، اس سے تو ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے. اے اللہ وہ 25 نور والی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. وہ 25 نور والی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اللہم اجعل امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن یمیننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل في قبورنا نورا واجعل في قلوبنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل في أسماعنا نورا واجعل أمامنا نورا واجعل لنا نورا واجعل في مخنا نورا واجعل في دمنا نورا واجعل في لحمنا نورا واجعل في شعرنا نورا. اے اللہ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ جملے میں مانگا کرتے تھے. بس میں اتنا کہتا ہوں 25 نور والی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ ساری کی ساری نور والی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. ہمارے آگے نور کر دے, ہمارے پیچھے نور کر دے, ہمارے دائیں نور کر دے, ہمارے بائیں نور کر دے. ہم کو نورانی بنا دے, مکمل نورانی بنا دے. ہمیں ایسا بنا جہاں ہم دیکھیں وہاں خیر ہی خیر پھیل جائے. تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.